فی الوقت بڑے ابا حضور شرف ملت مرشد گرامی وقار ابا حضور رفیق ملت ارباب علم و فن علماء اہل سنن اس حسین مجلس میں دور دراز سے تشریف لائے ہوئے عزیز مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، جس نے برکاتیت کو جلا بخش دی، جس نے برکاتیت کو جلا بخش دی، اے حسن تیری شوکت پہ لاکھوں سلام، اے حسن تیری شوکت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات، اس دنیا میں بے شمار اولیاء کرام تشریف لائے اور اس امت کے لیے رشد و ہدایت کی روشنیاں فراہم کرتے رہے، قوم کو گائیڈ کرتے رہے، ان کی پیاسوں کو بجھاتے رہے۔ ان اولیاء کرام کی جماعت میں اور ان کے آستانوں میں اگر ہم ایک آستانے اور ایک بارگاہ میں نظر ڈالیں جسے ہم اور آپ مارحرہ مطہرہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، اور جسے اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ بھی کہا جاتا ہے، اگر آپ اس پیر خانے اور اس عظیم خانوادے میں نظر ڈالتے ہیں، اولیاء کرام کی کثیر جماعت ہے، کوئی برکتوں کا تاج سیدنا شاہ برکت اللہ نظر آتا ہے، کوئی اچھے ہی اچھے نظر آتے ہیں، کسی کی ذات ستھرے ہی ستھرے ہے، کوئی خاتم الاکابر نظر آتے ہیں، کوئی حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے استاد اور اعلیٰ حضرت کے استاد حضور نوری میاں کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ ان بزرگوں کے عظیم وارث جنہیں ہم اور آپ احسن العلماء کہتے ہیں، جنہیں ہم اور آپ احسن العلماء کے نام سے جانتے ہیں، حضرات یہ شخصیت، یہ ذات کوئی عام ذات نہیں تھی۔ زمانے نے دیکھا تھا کہ حضور احسن العلماء کا ان کے دور میں، ان کے زمانے میں، ان کے زمانے میں ان کی کوئی مثال نہیں تھی۔ حضور احسن العلماء ان اور اللہ کے مقدس ولیوں میں ہیں کہ جن کا ذکر لوگوں نے کیا، پہلے والوں نے بھی بشارتیں دی اور بعد والوں نے ان کی زندگی سے سبق حاصل کیا۔ حضرات، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اولیاء کرام کے عرصوں میں تشریف لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اولیاء کرام کی زندگی کو سنیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اجر پانے کے مستحق ہو جائیں۔ حضور احسن العلماء کے عرص میں تشریف لائے ہوئے محترم سامعین کرام، ذرا حضور احسن العلماء کی زندگی کا تو مطالعہ کریں، حضور احسن العلماء کی زندگی دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ کے ولیوں کا ایسا مرتبہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے ولی ایسے ہوتے
ہوتے ہیں، انہیں کسی بات کا ڈر نہیں ہوتا ہے، انہیں کسی بات کا غم نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انہیں ایسا ڈر ان کے دل میں بسا ہوا ہوتا ہے کہ اب کسی اور کے ڈر کی جگہ نہیں ہوتی ہے، وہ کسی اور سے نہیں ڈرا کرتے ہیں، انہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے امید ایسی ہے، وہ نا امیدی کو نا امیدی سے قطع تعلق کر دیتے ہیں، اس لیے انہیں کسی بات کا غم نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ اور رسول کی رضا کے لیے لگ جایا کرتے ہیں۔ حضور احسن العلماء رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد سے تھے، آپ کو اپنے نانا جان کا بے شمار حصہ بھی ملا تھا۔ کہتے یہ ہے کہ حضور احسن العلماء کی سیرت کو دیکھ کر کے ان کے نانا مصطفیٰ کریم یاد آیا کرتے تھے۔ آپ ذرا دیکھیے تو صحیح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہدایت فرمائی، حضور احسن العلماء رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی سختی کے ساتھ اس پہ عمل کیا اور لوگوں کو بھی عمل کرنے کی تلقین فرمائی۔ میں نے رات بھی ابا حضور سے سنا تھا اور اس سے پہلے بھی میں نے سنا بھی ہے، اپنے بزرگوں سے سنا ہے، جو واقعہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جو ایک بڑی بی تھی، حضور احسن العلماء نے اپنے زمانے میں ٹیپ ویل چلوا دیا کرتے تھے، پانی کا انتظام کروا دیا کرتے تھے، حضور احسن العلماء نے اپنے زمانے میں پانی کا انتظام کروایا، انہی کا کنواں تھا، انہی کے پاس سے پانی نکلا تھا، انہی کے خانقاہ سے پانی کا فیضان بٹ رہا تھا۔ ایک بڑی بی آئی تھی، انہوں نے پانی بھرا اور زیادہ پانی بھر لیا تھا جسے اسی وقت وہ لے جا نہیں پاتی تھی، لے جا نہیں سکتی تھی، انہوں نے کچھ پانی کا حصہ تو اٹھا لیا اور ایک ڈبہ یا دو ڈبہ جو بھی رہا ہو وہ ڈبہ وہاں پر چھوڑ دیا۔ حضور احسن العلماء سے کہا، جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ یہ ڈبہ ہم چھوڑ جاتے ہیں اور ہمارا بیٹا آئے گا وہ ڈبہ لے کر کے چلا جائے گا۔ تو جو اس وقت خادم تھے ملا جی، انہوں نے کہا کہ حضرت پانی کی ضرورت ہے، یہ پانی بھرا ہوا ہے، ہم اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ حضور احسن العلماء نے منع فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ ملا جی یقیناً یہ ہمارے کنویں کا پانی تھا، لیکن جب اس پہ کسی کا قبضہ ہو گیا، اس نے پانی لے لیا ہے تو یہ ہماری ملکیت سے نکل گیا ہے، اب اس پہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے، اب یہ جس نے لے لیا ہے یہ اس کا ہو گیا ہے۔ حضور احسن العلماء اگر چاہتے آپ اس پانی کو استعمال کروا دیتے اور یقیناً وہ بوڑھی بھی اس بات کو برا نہیں مانتی اور آپ کو اجازت بھی عطا فرما دیتی، لیکن حضور احسن العلماء نے جہاں اس پہ عمل کیا، حضور احسن العلماء نے صرف ملا جی کو حکم نہیں دیا تھا بلکہ حضور احسن العلماء نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا تھا کہ تم جہاں بھی رہنا، شریعت جو تمہیں حکم دے اس پہ عمل پیرا رہنا، یہ تمہارے مشتاق گرامی اور تمہارے خانوادے سے تمہیں پیغام دیا جاتا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیسا خاص پیغام ملا تھا ان کے اس عظیم آل رسول کو، حضور احسن العلماء کو۔ آپ دیکھیے، آپ نے پڑھا ہوگا، بارہا سنا ہوگا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی تو لوگوں نے عجیب چیزیں بھی دیکھی تھی، جو عام نگاہیں اس کا مشاہدہ کریں تو ان کے عقل میں یہ باتیں کھٹکتی رہتی ہیں، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تو روشنی نکلی تھی، وہ حصہ حضور احسن العلماء کو بھی ملا تھا۔ میں نے پڑھا ہے، سنا بھی ہے کہ حضور احسن العلماء رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تھے ایک خاص قسم کے نورانی غلاف میں تھے، اور جب اس بڑی بدایا نے جب اس غلاف کو چیرا تھا تو اس غلاف کو شک کرنے کے بعد، چیرنے کے بعد جب حضور احسن العلماء کا چہرہ آشکارا ہوا تھا تو اس سے روشنی نکلی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاص فیضان ملا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے فرما دیا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضور احسن العلماء رضی اللہ تعالی عنہ یہ جہاں اس عظیم خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں اس عظیم خانوادے کے شہزادے تھے، وہیں حضور احسن العلماء نے ایسی تعلیم حاصل کی تھی اپنے بزرگوں سے، وہ سیکھا تھا کہ خود اپنی ذات کے حساب سے آپ اتنے بڑے اپنے وقت کے عالم تھے، اپنے وقت کے اتنے بڑے مفتی تھے کہ بڑے بڑے علماء اکرام اس دور کے آپ کے سامنے زانوئے ادب طے فرماتے تھے اور آپ سے اکتساب فیض حاصل کیا، اکتساب فیض لیا کرتے تھے۔ حضور شارح بخاری علیہ رحمت و رضوان فرماتے جب حضور احسن العلماء کی بارگاہ میں جایا کرو تو زیادہ دیر تک نہ بیٹھا کرو، اس لیے کہ حضور احسن العلماء یہ دل پڑھنے لگا کرتے ہیں۔ یہ تھی حضور احسن العلماء کی زندگی اور حضور احسن العلماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
عزت علماء کرام کی نظر میں، اور زمانے نے دیکھا تھا کہ حضور احسن العلماء نے اس دین کی تبلیغ کے لیے، اس دین کی آبیاری کے لیے کتنی حکمتوں کے ساتھ اور کتنی کوششیں فرمائی تھی۔ تبلیغ دین کے اسفار بھی یاد ہوں گے جو ہم نے بزرگوں سے سنے ہیں کہ خواہ وہ کالوی شریف کے گرد و نواح کا واقعہ ہو کہ ایسے دور میں ہم اور آپ جب جاتے ہیں کہیں تبلیغ کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے لیے نذرانوں کا بھی ڈیمانڈ ہوتا ہے، دوسری چیزوں کا بھی ڈیمانڈ ہوتا ہے، ہمیں اپنی عزت کا بھی خیال ہوتا ہے کہ ہمارا استقبال بھی اچھا ہونا چاہیے، ہمارے لیے رہنے اور سہنے کا انتظام بھی اچھا ہونا چاہیے۔ لیکن حضور احسن العلماء نے جب تبلیغی سفر فرمایا تھا، ایسے علاقے میں فرمایا تھا، ایسی جگہ میں فرمایا تھا کہ لوگ جانتے نہ تھے کچھ، یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہاں ہم صرف مسلمان ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہ جانتے تھے۔ حضور احسن العلماء نے وہاں سفر فرمایا اور جا کر کے لوگوں کو اکٹھا کیا، فرمایا کہ میں تم لوگوں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، تمہیں کچھ دین کی باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے اعلان جیسے بھی اپنی زبان میں کروایا ہوگا، کہا آؤ کوئی ملا جی آئے ہیں، وہ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں۔ مٹکا بچھایا اور مٹکے پر ایک بوری ڈال دی گئی۔ حضور احسن العلماء سے فرمایا کہ ملا جس پہ بیٹھ جائیے اور جو کہنا ہے آپ کہیے۔ وہ زبان مخصوص زبان ابا حضور جب فرمایا کرتے ہیں تو اس کی کشش کچھ اور ہوا کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا، حضور احسن العلماء اس مٹکے پہ تشریف رکھتے ہیں اور لوگوں نے ان کی طرف پیٹ کر لی اور اس کے بعد کہا ملا جی جو کہنا ہے آپ کہیے۔ حضور احسن العلماء نے نواز و نصیحت فرمائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔